بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجھے مرحوم لکھوں تو دل خوں کے آنسو روتا ہے، بھلا بھری جوانی میں کیوں ایسا ہوتا ہے. ایک بار تو اٹھ کر دیکھ اے ارشد، تیری موت کو سارا شہر کیسے روتا ہے. گزشتہ رات گئے جب پہلے ہمارے جو صحافیوں کے کچھ گروپس ہیں ان میں جب یہ خبر آنا شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ محض ایک فیک نیوز ہے. جس طرح آج سے پہلے بہت ساری ایسی خبریں گردش کرتی رہیں مختلف سیاستدانوں کے بارے میں، مختلف رہنماؤں کے بارے میں، تو یہ اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے سے ارشد شریف جو ہے وہ ملک سے باہر تھے، پہلے دبئی، اس کے بعد برطانیہ، اور جہاں تک مجھے جو آخری اطلاعات ملے ہیں تقریباً ایک ہفتہ قبل جو ہے وہ برطانیہ سے کینیا گئے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیوں وہ کینیا میں تھے، دیگر جو اس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ان کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ارشد شریف کون تھے. ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ نیوی میں کمانڈر تھے. ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی آرمی میں ایک کمیشنڈ آفیسر تھے، ایک اچھے عہدے پر فائز تھے. اور آج سے کوئی 10-11 سال قبل جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو وہ وانا میں غالباً پوسٹڈ تھے. وہاں سے وہ اپنے گھر جا رہے تھے جہاں پہ ان کا راستے میں ایک حادثہ پیش آیا اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. یہ ایک فیملی جو آلریڈی فل آف ٹریجڈیز، بٹ اس سب کے باوجود ارشد شریف جو ہیں ایک ویری بولڈ جرنلسٹ جن کا ساری دنیا جو ہے وہ اعتراف کرتی ہے. اس سے پہلے پاناما لیکس ہوں، اس کے اوپر ان کا بہت ایک جامع قسم کا کام جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں پاکستانی عوام نے بلکہ دنیا بھر میں جو ہے ان کو ریکگنائز کیا گیا اس بات کے اوپر. صدارتی ایوارڈ یافتہ صحافی تھے. اور اس سب سے بھی ہٹ کے آج سے 10-15 بلکہ 15 سے 20 سال پہلے جب وزیرستان وانا میں جب آپریشن کیا گیا ہماری فورسز کی جانب سے، تو اس کے اوپر سب سے فرنٹ لائن پہ اگر آپ کو کوئی صحافی نظر آئے گا تو وہ ارشد شریف تھے. وہاں پر جا کے ان کیمپس کا دورہ کیا اور وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اور شاید کوئی نہیں دکھا سکا وہ ارشد شریف جو ہے وہ اپنی عوام کو دکھانے میں کامیاب ہوئے. دہشت گردوں کے وہ ٹھکانے جہاں پر وہ تھے، کیسے آرمی نے، ہماری پاک فوج نے کیسے ان کو ٹیکل کیا، کیسے ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ان ٹھکانوں کو جو ہے وہ حاصل کیا اور ان سے جان چھڑوائی. میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف ایک بہت بڑا نام تھے. اب حالیہ جو رجیم چینج اور اس کے بعد جو کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے، اس کے بعد چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. اس کے بعد کچھ عرصہ وہ دبئی میں قیام پذیر رہے، اس کے بعد برطانیہ اور اب کینیا جہاں پر ان کی ایسے موت واقع ہو گئی، ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اب بات کرتے ہیں اس قتل کے حوالے سے کہ کیوں ان کو مارا گیا. یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اور ایز اے نیشن ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کینیا سے، اور ہمیں ہمارا جو فورن آفس ہے، ہمارے جو فورن منسٹر ہیں، ان کو اس بارے میں چاہے کہ آپ کا اس صحافی سے اختلاف رائے تھا یا نہیں تھا، بٹ وہ ایک پاکستانی نیشنل تھے اور ایک پاکستانی سٹیزن تھے. اور بینگ اے پاکستانی سٹیزن آپ کا، اور اسپیشلی ایسی موت جس کے اوپر ہزاروں سوالات جو ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں. اب اس بات کو اگر دیکھیں کہ وہ جس گاڑی میں تھے اس گاڑی میں وہ ایز اے پیسنجر ٹریول کر رہے تھے، اگر جو کہ ابھی تک پولیس کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کے پاس اطلاع تھی کہ اس طرح کی گاڑی جو ہے وہ کسی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا چوری کی گاڑی ہے یا واٹ ایور، تو سب سے پہلے جو گاڑی کو شخص چلا رہا ہے آپ اس کو ٹارگٹ کریں. آپ اس سے بھی پہلے آپ گاڑی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ ٹائر انفلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹائرز کو گولیاں مارتے ہیں اگر بہت سویئر لیول کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے. اور پھر بھی اگر آپ کے ہاتھ سے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہو بات، تو آپ جو ہے ڈرائیور کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے کینین ایک جرنلسٹ ہے، میں ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور وہی ہمارے پاس ابھی تک ایک سورس ہے انفارمیشن کا، تو ان کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس سے یہ اسٹیٹمنٹ آفیشیلی اناؤنس کی گئی ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ شاٹ تھی جو ونڈ سکرین کے پچھلی سائڈ سے لی گئی تھی اور جو ان کے سر کے پیچھے سے شاٹ لگا اور فرنٹ سے وہ گولی جو ہے وہ ان کو ایگزٹ کر کے گیا اور اس فون کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اتنی ٹارگیٹڈ شاٹ ایک پیسنجر کے لیے آپ کیوں لے رہے ہیں اگر آپ جو ہے ڈرائیور اس گاڑی کا کوئی اور ہے، کوئی اور اس گاڑی کو چلا رہا ہے. یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جو اس کے اوپر اس حادثے کے بعد، اس واقعے کے بعد جو ہے ساروں کے دماغ میں آ رہے ہیں اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اور اگلی بات یہ کہ اب میں کچھ رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ شاید ان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بٹ میں سب سے یہ اپیل کروں گا کہ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ کون اس کے پیچھے ہے، کس نے یہ کروایا. یقیناً یہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی
سازش کے طور پہ کیا گیا ہے. بٹ خدا را ہمیں اپنے اداروں کو جو ہے وہ بدنام نہیں کرنا. تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل انڈیپینڈنٹ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن سوچے سمجھے بغیر ایسے کسی پہ الزام لگا دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہمارا جو ہے نا اخلاقی فرض نہیں بنتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیقات کا انتظار کریں, اور کچھ بھی ہونے سے پہلے رائٹ ناؤ تو ان کی جو فیملی ہے وہ اس وقت گریو کر رہی ہے, وہ ایک صدمے کی گھڑی سے گزر رہی ہے. تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بجائے اس ٹائم پہ میرا خیال ہے ہمارا ایز اے قوم, ہم سب کا, چاہے کسی بھی پارٹی سے ہمارا تعلق ہو, کسی بھی اور صحافتی اس سے سوچ سے ہمارا تعلق ہو, لیکن اس وقت جو ہے یکجا ہونے کا وقت ہے. اور میں یہ بھی ایک سمجھتا ہوں, رات کو میری ایک ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ دوست ہیں لندن میں, ایئر وائز سے ان کا تعلق ہے اور بڑا فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں اس وقت. میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک نیا پرسپیکٹو میرے مائنڈ میں ڈالا اور مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, آپ کے جو ملک کی مخالف قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اکثر ایسے کام کر کے, اور آپ کی کہ جو ادارے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے, ان کی ساکھ کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کر سکتی ہیں. تو فرید بھائی, آئی ریئلی ایگری ود یو, ایسا بھی یقیناً ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی کنکلوژن پر پہنچنے سے پہلے جو ہے اس بات کو پہلے تو ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی ہمیں کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہے اس کی ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے, اور حکومتی سطح پر جو ہے اس معاملے کو اٹھایا جانا چاہیے. ان کی والدہ آپ سے کچھ دیر پہلے عمران خان جو ہے وہ ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہ گئے, تو انہوں نے بڑے ایموشنل سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ بولے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی میں نے اپنا ایک بیٹا قبر میں اتارا تھا, اور یہ بیٹا بھی جو میرا ہے ملک کے لیے قربان ہو گیا ہے, اور آپ اس کے گواہ رہنا. میں نہیں سمجھتا کہ ایک ماں اس سے زیادہ بڑی کوئی گہری بات کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر, اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے. اور میں آپ سب سے بھی ایز اے قوم اپیل کرتا ہوں کہ وہ دکھ کی اس گھڑی میں آپ بھی جو ہے ان کے لیے دعا گو بھی رہیں, اور ان کے دکھ کو کم کرنے کے لیے جو ہے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن خدا را ان کی زخموں کے اوپر جو ہے نمک پوشی جو ہے وہ ہرگز نہ کریں. والسلام.